گمراہ کروں گا. قبلہ پورے قرآن میں مجھے یہ 3 گمراہ کرنے والے نظر آئے. میں نے بڑا جملہ کہہ دیا, نعرہ حیدری, یہ ایک نوجوان ہمارا جو نسل ہے اس کے لیے ہے کہ یہ 3 آیتیں ملی کہ یہ 3 جو ہیں گمراہ کرنے والے ہیں, یہ 3 کردار ہیں, یہ 3 کردار ہیں گمراہ کرنے والے, فرعون, سامری, شیطان. اب قبلہ یہ 3 آیتیں ہو گئی. اب یہ الفاظ ہیں قبلہ سورت محمد کے, وہاں بھی یہ لفظ آیا تھا, کبھی شیطان کے ساتھ, کبھی فرعون کے ساتھ اور کبھی سامری کے ساتھ. اب سورت محمد میں ارشاد ہوا والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم. اب آؤ یہاں ترجمہ کرو, جو وہاں کیا تھا یہاں بھی کرو. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم. اللہ نے فرمایا جو میری راہ میں قتل ہو جاتا ہے میں اس کے اعمال کو گمراہ نہیں کرتا. اب ترجمہ کرو گمراہ کا, کہ جو میری راہ میں قتل ہوتا ہے تو میں اس کے اعمال کو گمراہ نہیں کرتا. کبھی اعمال بھی گمراہ ہوتے ہیں تو پھر کیا معنی کرنے پڑے گی کہ اللہ نے فرمایا جو میری راہ میں قتل ہوتے ہیں میں ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا. نوجوانوں بھی بات کرو تو میں تقریر شروع کروں. تقریر میں نے شروع نہیں کی ہے, اسی لیے میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں جہاں سارے پڑھے لکھے بندے ہیں, تو میں کہہ رہا ہوں اسی معیار کی میری یہ 5 تقریریں ہوں. تو یہاں مانے ہوئی ضائع کرنا. اللہ نے فرمایا جو میری راہ میں قتل ہوتا ہے میں اس کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا, ضائع نہیں کرتا. اور پھر سورت قمر میں ارشاد ہوا ان المجرمین فی ضلال و سعر. یہ جو مجرم ہیں یہ عذاب میں ہیں. یہاں ضلالت ان کی کیا معنی ہوئی؟ عذاب. اور پھر قبلہ ارشاد ہوا سورت یوسف میں قالوا تاللہ انک لفی ضلال القدیم. جناب یعقوب کے بیٹوں نے جناب یعقوب کو کہا بابا بابا تو یوسف کے محبت میں گم ہے. بڑا جملہ میں نے کہا تھا, بڑا جملہ میں نے کہا تھا, لیکن آپ خاموش پتہ نہیں کیوں رہ گئے. یہاں ضلالت ان کی مانے گم شدن. ظل الماء فی اللبن, پانی دودھ میں گم ہو گیا. آپ یہ نہیں ترجمہ کریں گے کہ پانی دودھ میں گمراہ ہو گیا. بھائی زبان سے بات کرو تو میں تقریر شروع کروں. تو پتا چلا قبلہ کی یہاں ضلالت ان کی مانے گم شدن بھی ہے, گم ہو جانا, کس کو پتا نہ لگے. تو کتنا اللہ نے, کتنی اللہ نے رسول کی تعریف کی. ارے جو اللہ نے تعریف کی تو نے اس کو الٹا رنگ کیا. کہ اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًا, میرے حبیب ہم نے آپ کو پایا اس قوم میں گمنام. یہ تجھے جانتے نہیں, میں نے دنیا تمہارے لیے بنائی, میں نے کائنات تمہارے لیے بنائی, لیکن یہ تمہیں پہچانتے نہیں ہیں, یہ تمہیں جانتے نہیں ہیں, تو ان میں گمنام ہے. فہدا, پھر میں نے ان کو ہدایت کی کہ آپ کو پہچانے. قبلہ اب میری تقریر شروع ہو گئی, تقریر میری شروع ہو گئی. یہ جو میں نے آیتیں پڑھی تھی یہ میرے مربوط ہیں میرے اسی عنوان سے, حق اور باطل پر. اب آئیے سورت مومنون کی طرف. تقریر شروع ہو گئی میری. یہاں تو سمجھ میں آیا قبلہ کہ رسول جو ہے وہ پہچاننے کی چیز ہے,
معرفت کی چیز ہے، لیکن انہوں نے رسول کو پہچانا نہیں تھا اور مرتے مر گئے نہیں پہچانا، مرتے مر گئے نہیں پہچانا۔ یہ تو آگے چل کر میں کوشش کروں گا کوئی حدیث نہیں پڑھوں گا۔ یہ الفاظ سورۃ المومنون کے، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا یہ میرے رسول کا اسی لیے انکار کرتے ہیں کہ اس کو جانتے نہیں؟ خاموش نہیں رہو میرے دوست، اتنا بیان اگر میرا عنوان جو ہے یہ خاموشی سے گزر جائے تو پھر میں کیا پڑھوں گا؟ میں نے کہا ایک ایک لفظ میں میرا نقطہ ہے، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے تقریر ہے۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا یہ میرے رسول کا اسی لیے انکار کرتے ہیں کہ وہ میرے رسول کو جانتے نہیں، ان کو میرے رسول کی معرفت نہیں؟ ام یقولون بہ جنہ، یا وہ میرے رسول کے دماغ پر دیوانگی کا الزام لگاتے ہیں؟ بڑا جملہ میں نے عرض کر دیا۔ یا وہ میرے رسول کے دماغ پر دیوانگی کا الزام لگاتے ہیں، یا وہ میرے رسول کے دماغ پر دیوانگی کا الزام لگاتے ہیں۔ اب قبلہ تعریف تو مجھے آتی نہیں، پتا نہیں ہے کہ کس نے رسول کے دماغ پر دیوانگی کا الزام لگایا، اور جس نے لگایا پتا چلا کہ اس نے رسول کو پہچانا ہی نہیں۔ جس نے رسول کو دماغ پر دیوانگی کا الزام لگایا اس نے رسول کو پہچانا ہی نہیں۔ ہم یقولون بہ جنہ، یا تم میرے رسول کا اسی لیے انکار کرتے ہو کہ تم میرے رسول کے دماغ پر دیوانگی کا الزام لگاتے ہو۔ اب اللہ فرما رہا ہے بل، ایسا نہیں، ایسا نہیں، میرا رسول دیوانہ نہیں، بل جاءہم بالحق، لیکن وہ تمہارے پاس حق کے ساتھ آیا۔ سمجھا چاہ رہا ہوں، بل وہ تمہارے پاس حق کے ساتھ آیا ہے، وہ تمہارے ساتھ پاس حق کے ساتھ آیا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ کارہون، لیکن اکثریت جو ہے وہ حق سے نفرت کرتی ہے۔ اکثریت جو ہے، اکثریت جو ہے، اکثریت جو ہے وہ حق سے نفرت کرتی ہے۔ کوئی تو حق ہے، کوئی تو حق ہے جس سے اکثریت انکار کرتی ہے، تو اب اکثریت پر بھی ناز نہ کرو۔